الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف پندنامہ جو فارسی زبان میں ہے، شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے پاور کو بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تعریف یہ بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایماں داد مشت خاک را، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شمار تعریف، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف خاص اللہ تبارک و تعالی ہی کو زیبا ہے کہ جس نے انسان کو ایک مشت مٹی سے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ تو فرید الدین عطار علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کس سے پیدا کیا ہے؟ یک مشت مٹی سے، ایک مٹھی مٹی سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ اسی بات کو میر تقی میر نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، میرے مالک نے یعنی اللہ رب العزت نے۔ میر تقی میر لکھتے ہیں کہ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا، کہ میں تو خاک ناچیز تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا ہے اس سے انسان بنایا۔ اور شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہی کہ ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ وہ چاہتا تو جانور بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے انسان بنایا۔ دوسرا کرم کیا کیا کہ ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ آپ نے سنا ہوگا، کہا جاتا ہے بعض خاص موقع پر کہ کہاں میں اور کہاں یہ نگہتے گل، کہاں میں اور کہاں یہ نگہتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ اس میں کچھ ترمیم کر کے یوں بیان کرتے تھے کہ کہاں میں اور کہاں یہ دولت ایمان، کہ خاک ناچیز کہ جس پر لوگ جانور بھی کیا ہے مٹی کے اوپر چلتے ہیں، کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مٹی کی، لیکن اللہ رب العزت نے انسان بنا دیا، اور انسان بنانے کے بعد صاحب ایمان بنا دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ کہاں میں اور کہاں یہ دولت ایمان، کہاں میں اور کہاں یہ دولت ایمان، اے خدا تیری مہربانی۔ اور اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے قرآن کے تعلق سے، قرآن کریم اور ایمان کے تعلق سے،
کہ مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر، مغوی یعنی گمراہ کرنے والے، راہ راست سے ہٹانے والے۔ اکبر لکھتے ہیں کہ مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر، ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر۔ ہر حال میں ہے دل کے لیے حافظ و ناصر، ہر حال میں ہے دل کے لیے حافظ و ناصر، دولت کوئی ممکن نہیں ایمان سے بہتر۔ تو ایمان سے بہتر کوئی دولت نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ احساس پیدا ہو۔ ایمان کیا ہے، ایمان کیا دولت ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ورنہ آج کا دور ایسا ہے کہ ہر چیز کی قیمت ہے، ہر چیز کی ویلو ہے، ہر چیز کا احساس ہے، مگر ایمان کا احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ بن مانگے مل گیا، بغیر مشقت کے مل گیا، زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑے، آنکھیں کھولی تو ایمان والے کے گھر میں سیدھے کان میں اذان سنائی گئی اور الٹے کان میں اقامت پڑھی گئی۔ تو گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے۔ ہاں، یہی حال مسجد کے امام کا بھی ہوتا ہے۔ باہر سے بلاتے ہیں تو آگے پیچھے ہوں گے اس کے، وہ 1 مہینہ اور 10 دن آپ کی خدمت کرتا ہے، امام سال بھر محنت کرتا ہے، تو ہاں، گھر کی مرغی دال برابر۔ ہر جگہ کا حال ہے، ہر جگہ کا۔ بہرحال تو ایمان کی ویلیو نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اس لیے آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایمان کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ ہاں، یہاں پر لوگ سنگل پیرنٹس یا کیا بولتے ہیں وہ لکھاتے ہیں، تو بعض مرتبہ فارم میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے، ہاں، ساتھ میں رہ رہے ہوتے ہیں، مل جل رہے ہیں، سب کام ہو رہے ہیں، لیکن بتا دیا کہ اب اس میں کیا لکھا ہے، کیا چیز ہے۔ اب خیر، تو ایسی بہت ساری چیزیں، اس ملک میں لوگ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرو۔ لوگ اس ملک میں قادیانی بن کر آئے، ایمان والے تھے لیکن یہاں آنا تھا تو کیا بن گئے؟ ہاں، کیوں؟ ایمان کی ویلیو نہیں ہے۔ برٹش پاسپورٹ کی ویلیو ہے، برٹش پاؤنڈ اس کی ویلیو ہے، برٹش کرنسی اس کی ویلیو ہے، ایمان کی ویلیو نہیں ہے۔ آدمی جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے۔ بہت سی مرتبہ دائرہ ایمان سے آدمی خارج ہو جاتا ہے، ایسے جملے بولتا ہے، بول دیتا ہے۔ کیوں؟ ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بہرحال تو ایمان جیسی دولت اللہ رب العزت نے کیا ہے؟ انسان کو عطا کر دی۔ آگے شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، کیا پاور ہے اس کے پاس۔ وہ کہتے ہیں آنکھ در آدم دمید روح را، آنکھ در آدم دمید روح را، داد از طوفان نجات نوح را۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے لکھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی۔ کیا پھونکی؟ پتلے میں روح پھونکی۔ بے جان چیز تھی، مٹی تھا، اس کو چلتا پھرتا کیا بنا دیا؟ انسان بنا دیا۔
اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کیا دیا؟ نجات دی، طوفان سے نجات دے دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ اللہ کا پاور ہے۔ خیر بہرحال اتنے ہی پہ آج اکتفا کرتے ہیں، آگے کی بات انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ اب یہاں سنو، ہماری گفتگو چل رہی ہے الحمدللہ پر۔ کس پر؟ قرآن کریم کی پہلی آیت، اور اس میں بھی پوری آیت نہیں بلکہ صرف الحمدللہ۔ آج کا جو منظر نامہ ہے دور حاضر کا، ہم ذرا اس پہ اس کو فٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی چند دن پہلے ایک ڈیبیٹ ہوئی مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کے درمیان، تو ہم ذرا اس طرف جاتے ہیں، چونکہ آج کل اس کا بڑا چرچا ہے، شہرا ہے۔ اللہ رب العزت نے ڈے 1 سے یہ بتا دیا تھا، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ جاوید اختر کوئی پہلا شخص بھی نہیں ہے، اور یاد رکھیے کوئی آخری شخص بھی نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھنا، اللہ نے اس کی جڑ پہلے جملے میں کاٹ دی۔ قربان جائیے اللہ کی ذات پر۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ حضرات مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ کے جملے سے 2 باتیں معلوم ہوئی بطور خاص۔ نمبر 1، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ ایک تو یہ۔ اچھا، جب اللہ رب العزت کے لیے تعریف ہے تو اس کا وجود بھی تو ہونا چاہیے۔ وجود ہوگا تبھی کیا ہوگی؟ تعریف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس سے لفظ الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وجود ثابت کر دیا۔ پورا قرآن پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ ہے کہ نہیں، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ آیت کریمہ جو ہے سورہ فاتحہ کی پہلی، وہ پوری بھی نہیں، آدھی، پہلا کلمہ، پہلا جملہ، اس سے اللہ رب العزت نے اپنا وجود ثابت کر دیا کہ اللہ کا وجود ہے۔ پھر تو بہت ساری نشانیاں ہیں اس میں، اور انشاءاللہ کچھ گفتگو ہم اس پہ کریں گے۔ تو لفظ الحمدللہ ہے، ہاں کلمہ الحمدللہ، اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی کہ تمام تعریفوں کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ جب وہ ہے تو اس سے اللہ کے وجود کا کیا ہوا؟ پتہ چلا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ تمہیں اللہ کا وجود سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے وجود کو سمجھنا ہے، نشانیاں آپ کو چاہیے۔ تو عربی کا شاعر کہتا ہے کہ سنو، کہ اللہ کے وجود کو اگر ماننا چاہے آدمی تو قدم قدم پر نشانیاں اور علامتیں کیا ہے؟ موجود ہے۔ عربی کا شاعر لکھتا ہے، فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصِي الْإِلَٰهِ، فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصِي الْإِلَٰهِ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تدل علی انہ واحد۔ عربی کے شاعر نے کہا، عربی کا شاعر کہتا ہے کہ فیا عجبا کیف یعصی الالہ، کہ مجھے تعجب ہوتا ہے حضرت انسان پر کہ وہ کیسے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ام کیف یجحدہ الجاحد، اور مجھے تعجب ہوتا ہے حضرت انسان پر کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے، اللہ کے وجود کا انکار کیسے کرتا ہے حضرت انسان۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، شاعر یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں، ہر ذرے میں
کائنات کا ہر ذرہ اللہ رب العزت کی ہستی پر دلالت کرتا ہے۔ ہر طرف اور ہر طرح اور ہر جگہ ہر سو نشانیاں موجود ہے۔ تمام کی تمام نشانیاں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور جو ہے وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ کیا کہا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہے۔ عربی کے شاعر نے جو بات کہی، اسی کو اردو کا ایک شاعر اپنے انداز میں یوں بیان کرتا ہے: ساری دنیا تیری، سارا زمانہ تیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا تیری، سارا زمانہ تیرا، ہر چیز سے سنتا ہوں میں فسانہ تیرا۔ ہر چیز سے میں کیا سنتا ہوں؟ تیرا فسانہ یہ سنتا ہوں۔ اب ذرا قرآن کریم کی طرف آ جائیے، دو باتیں سمجھیے، انشاءاللہ 40 تک ختم کرتے ہیں۔ اب کچھ کم بول رہے، زیادہ بولنے کا بھی کوئی فائدہ ہے نہیں ہے، ہاں قدر اتنی ہی ہونی ہے جتنی ہونی ہے، ہاں زیادہ کریں گے تب بھی اور کم کریں گے تب بھی۔ خیر، تو دو باتیں جو ہیں وہ یاد رکھیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے بیان کیا، اور دوسرا قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ جاوید اختر نے جو بات کہی، ایسے وسوسے مجھے اور آپ کو بھی آ سکتے ہیں، اور آتے ہیں، یاد رکھنا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان کو یہ وساوس آتے تھے، یہ وسوسے آتے ہیں، حدیث پاک میں۔ اور جو سوال جاوید اختر نے کیا، بہت پہلے لوگ کر چکے ہیں، اور حضور نے تو عجیب بات بیان فرمائی۔ مشکات شریف کی روایت ہے، سنو، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اور گھبرانا بھی نہیں ہے، یاد رکھو۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کا ملفوظ ہے، حضرت نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھ سے اور آپ سے کوئی دہریہ، کوئی ناستک، کوئی خدا کا منکر، کوئی کافر، کوئی مشرک جو سوال کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، قرآن کریم کے تعلق سے، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے تعلق سے، ان تمام کے جوابات ہمارے اکابر دے چکے ہیں، اور وہ کتابوں میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ آج جو پوچھا جا رہا ہے وہ آج نہیں پوچھا جا رہا۔ حضرت نے فرمایا گھبراؤ مت، پوچھے تو۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے کتابیں کھنگالنی پڑے گی، کتابیں پڑھنی پڑے گی، مطالعہ وسیع کرنا ہوگا۔ اگر کریں گے تو ہر سوال کا جواب کیا ہے؟ ملے گا۔ اسلام اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے، اور اس کے دامن میں کیا ہے؟ ہر چیز کا جواب ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے مجھ سے کوئی پوچھے مجھے معلوم نہ ہو، آپ سے پوچھے آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک علماء یہ پیدا کیے ہیں۔ ہاں، کہ مجھے نہیں معلوم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کے پاس جواب نہیں ہے، علماء کے پاس جواب نہیں ہے، لیکن میرا مطالعہ اتنا ڈیپ نہیں ہے، میری نگاہ اتنی عمیق اور گہری نہیں ہے۔ اسے کہو کہ جواب تجھے ملے گا، جواب جو ہیں وہ دیں گے۔ ہاں، آپ کو میں نے کسی موقع پر سنایا تھا، انڈیا میں ایک پنڈت تھا،
وہ جہاں کہیں دیکھتا تھا کہ یہ کوئی مولوی صاحب معلوم ہوتے ہیں مسلمان معلوم ہوتے ہیں اور مولوی صاحب معلوم ہوتے ہیں، تو ہر ایک سے وہ ایک ہی سوال داغتا تھا، ایک ہی سوال پوچھا رہے تھے، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے کسی نے جواب نہیں دیا، اس لیے میں سب کو ایک سوال کرتا ہوں اور کسی کے پاس میرے سوال کا جواب کیا ہے وہ نہیں ہے۔ تو ایک دن وہ پنڈت ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ٹرین میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ بھی موجود تھے۔ یہ حضرت کے حالات میں لکھا ہے، لکھی ہوئی بات ہے، سنی سنائی نہیں سنا رہا ہوں، لکھی ہوئی بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ پنڈت حضرت کے ساتھ ہو لیا، اس نے حلیہ دیکھا کہ یہ کوئی مولوی صاحب معلوم ہوتے ہیں، تو سوال کرنے سے پہلے اس نے یہ کہا کہ تم اسلام کے دھرم گرو ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ جی لوگ ایسا کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ تواضع ہے، یہ تواضع ہے۔ مجھ سے اور آپ سے پوچھا جاتا تو یہ میں نے ابھی 2 بٹن مارے ہیں، 2 اور مار لے، اور اس کے بعد میں جواب دیتا کہ جی جی بالکل بالکل بالکل۔ حضرت نے کہا لوگ ایسا کہتے ہیں تو بھائی میں دھرم گرو ہوں۔ تو کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور سنو۔ سوال سے پہلے اس نے یہ کہا کہ یہ سوال میں اسلام کے کئی دھرم گروؤں سے پوچھ چکا ہوں، آج تک کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ پوچھئے، کوئی بات نہیں، ہم کوشش کریں گے۔ تو کہنے لگا کہ اللہ کو تم بھی مانتے ہو، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، تم مانو تو جنت کے مستحق اور ہم ماننے کے باوجود جہنم میں۔ یہ خوب رہی کہ تم اللہ کو مانو تو جنت میں اور ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم کیا ہے؟ جہنم میں۔ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم جہنم میں جائیں گے، تو ایسا کیوں؟ یہ بھید بھاؤ کیوں؟ ایسا کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سنو، بہت مختصر سی بات ہے، صرف کی اور کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے؟ کی اور کا فرق ہے۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ پنڈت جی، اللہ کو تم بھی مانتے ہو، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن تم صرف اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے، اور ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں پتہ ہے؟ حضرت نے اس کو یہ کہا کہ اگر تم اللہ کی مان رہے ہوتے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا رکھتے؟ ایمان رکھتے۔ تم نہیں رکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی مانتے ہوتے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن تم ٹھہراتے ہو۔ ایسے بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں جواب نہیں مل رہا۔ ایک بات اور یاد آ گئی، پھر وقت ہو رہا ہے، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکات ابھی بقید حیات ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں یہ بات ان سے، اللہ ان کا سایہ تادر بعافیت سلامت رکھے۔ ان کے بھائی یہاں قریب میں ہوا کرتے تھے، فنسبری پارک میں، حضرت مولانا عتیق الرحمن سنبھلی۔ یہ میں نے جن کا واقعہ بتایا یہ والد ہے، اور یہ اب بیٹے کی بات سنا رہا ہوں، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی۔ راجستھان کے اندر غالباً بہت بڑا سیرت کا جلسہ تھا، سیرت کی کانفرنس تھی۔ بی جے پی میں ایک لیڈر ہوا کرتے تھے راجستھان سے، بھیرو سنگھ شیخاوت۔ تو ان کی بڑی پوسٹ تھی بی جے پی میں اس وقت میں، اٹل بہاری واجپئی کی جب حکومت تھی اس وقت۔ اچھا، بی جے پی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کٹر نہیں ہے ایسے، اور کانگریس دعویٰ کرتی ہے کہ ہم کیا ہے، اب سمجھ رہے میں نہیں بول رہا ہوں، لیکن ان میں ہے، یاد رکھنا ان میں ہے، دعویٰ ہے۔ پھر بھی اب ذرا ہسٹری میں چلے جائے، وقت نہیں ہے۔ تو بھیروسی شیخاوت ان میں نہیں تھی، کیوں پتہ ہے؟ اس کی ایک وجہ بھیروسی شیخاوت نے خود بتائی
کہ ہماری جو سرنیم ہے یہ مسلمانوں سے ہمیں ملی ہے، ایک بزرگ سے ملی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا ہم راجستھانی لوگ ہیں، سرنیم ہماری کچھ اور تھی، لیکن میرے والد کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی یا دادا کے یہاں، دو میں سے کچھ ایک بتایا، مجھے برابر یاد نہیں ہے، یا تو والد بتایا یا دادا کے یہاں بتایا کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو ایک بزرگ کے پاس گئے اور دعا کرائی کہ بھئی دعا کیجئے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اولاد دے دے مالک۔ تو کہاں کہ ان کی کرپا سے، ان کی دعا سے، ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے دی، تو کہاں کہ اولاد ہوئی نرینہ، تو اس لیے ہم نے سرنیم بدل کر کے یہ جو دنیا میں آیا لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو رہی تھی، لڑکا نہیں ہو رہا تھا، تو شیخ آوت، سمجھ آ رہا؟ شیخ آوت یعنی شیخ نے دعا کی، دعا دی تو یہ آیا، تو یہ شیخاوت ہو گیا۔ تو وہ کٹر نہیں تھے، تو کہا کہ مسلمانوں کے دین کا میں نے جو مطالعہ کیا، اتنا زبردست زکوٰۃ کا سسٹم ہے اسلام میں، تو مجھے یہ تعجب ہے، اور میں نے کئی علماء سے پوچھا، دھرم گروؤں سے پوچھا کہ جب اسلام میں زکوٰۃ کا اتنا بہترین سسٹم ہے، پھر بھی سب سے زیادہ غریب مسلمان میں کیوں؟ بھیک منگے مسلمانوں میں ہی کیوں؟ اتنا زبردست سسٹم ہے، پھر تو کوئی مسلمان غریب نہیں رہنا چاہیے جس دین میں زکوٰۃ کا یہ سسٹم ہے۔ فرمایا مجھے آج تک جواب نہیں ملا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ حضرت فرما رہے تھے کہ انہوں نے اپنا بھاشن دے دیا تھا اور وہ جا رہے تھے، اور انہوں نے بیان میں یہ بات، اپنے بھاشن میں یہ بات کہی، اخیر میں نکل گئے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ابھی میری باری تھی تو مجھے تو رکنا تھا، میں نے سوچا کہ یار جواب رہ جائے گا، تو میں نے بھیروں سی شیخاوت سے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور الگ سے بھی نہیں، آپ جو کار کی طرف جا رہے ہیں میں آپ کو یہ جواب چلتے چلتے آپ کار کے پاس پہنچیں گے نہیں کہ جواب مل جائے گا۔ تو وہ ٹھہر گئے کہ ہاں بولو بولو، مجھے یہ جواب آج تک نہیں ملا۔ کہا کہ حضرت جواب یہ ہے اور سچائی یہ ہے کہ دین اسلام کو ماننے والے مسلمان جیسے زکوٰۃ نکالنی چاہیے اور جتنی ان پہ فرض ہے نکالنی چاہیے وہ نکالتے ہی نہیں ہیں، اس لیے دنیا میں غریب ہے۔ کہاں یہ جواب ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔